السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب غزوۃ الحدیبیہ وقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ عزیز طلبہ، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی کا یہ باب نمبر 35 ہے جس کا درس شروع ہونے جا رہا ہے۔ امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے باب غزوۃ الحدیبیہ وقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی غزوہ حدیبیہ کا باب اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا باب جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اس باب کی شروع کرنے سے پہلے جامع صحیح بخاری کی روشنی میں غزوہ حدیبیہ کے سلسلے میں چند تمہیدی باتیں ذکر کر دوں تاکہ اس باب کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو غزوہ حدیبیہ کتاب المغازی میں محدثین غزوات کے تحت اس کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی غزوہ یا سریہ نہیں تھا، یہ تو عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام نے سفر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن محدثین عام طور پہ اس کا تذکرہ کتاب المغازی میں کرتے ہیں، اس لیے کہ جو حالات تھے اس وقت مکہ اور مدینہ کے جو کشیدہ حالات تھے اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ مکہ جانا، تو اس سفر میں کسی بھی وقت غزوہ اور جنگ کی حالت پیش آ سکتی تھی، تو اسی لیے محدثین نے یہ واقع حدیبیہ کو غزوہ حدیبیہ کا نام دیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی چیزیں ہیں جو طلباء کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، یہ غزوہ کب ہوا؟ نمبر 2، غزوہ حدیبیہ کا سبب کیا ہے؟ نمبر 3، یہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نمبر 4، یہ اس سفر کا آغاز کب ہوا، اس میں شرکاء کی تعداد کتنی تھی، اور آخری بحث اس میں آئے گی کہ غزوہ حدیبیہ کا نتیجہ کیا ہوا۔ اور ایک چیز اور ہے کہ اس غزوہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی مسلمانوں میں اور کفار و مشرکین میں، ان کی بنیادی دفعات کیا تھی، میں ان باتوں کو ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر صحیح بخاری کی روشنی میں انشاءاللہ باب غزوۃ الحدیبیہ کا درس ہوگا۔ تو دیکھیے، یہ صلح الحدیبیہ یا غزوۃ الحدیبیہ، بہت سے محدثین نے اس کا تذکرہ کتاب الصلح میں کیا، خود امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصلح میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ غزوہ واقع ہوا ہے ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے، آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ کیا۔
کچھ لوگوں نے حلق کیا اور کچھ لوگوں نے قصر کیا۔ اس خواب کا تذکرہ سورۃ الفتح کے آخری رکوع میں ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو اطلاع دی، لوگ خوش ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ عمرہ کریں گے، لہٰذا صحابہ بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس کا تذکرہ سورہ فتح میں ہے۔ یہاں میں طلبہ کو ایک بات بتا دوں کہ طلبہ کو چاہیے کہ باب غزوۃ الحدیبیہ کو سمجھنے کے لیے سورۃ الفتح کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اگر عربی تفسیر نہ مل سکے تو تفسیر احسن البیان کی روشنی میں پوری سورۃ الفتح کا ترجمہ اور تفسیر طلبہ کو پڑھ لینا چاہیے، تاکہ یہ غزوہ حدیبیہ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کا تذکرہ یہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یعنی اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن کے ساتھ، اپنے سروں کو حلق کراتے ہوئے یا قصر کراتے ہوئے، تم ڈرو گے نہیں۔ اللہ نے جانا جو تم نہیں جانتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے فتح قریب رکھی ہے۔ وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ، ہدایت و دین حق کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے سارے ادیان پر، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے شہید ہونے کے اعتبار سے، گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ اصل میں آپ نے خواب دیکھا تھا تو آپ نے سمجھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے، لیکن بہرحال آپ کا خواب سچ ثابت ہوا ذوالقعدہ سن 6 ہجری کے بجائے سن 7 ہجری میں۔ تو یہ غزوہ پیش آیا ہے ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں۔ اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو یعنی اس کو حدیبیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حدیبیہ یہ حدبہ کی تصغیر ہے۔ حدبہ یحدب حدبن، یہ حدب الرجل کبڑا ہونا، ایک چشمہ کا نام یا ایک درخت کا نام جو کبڑا یعنی ٹیڑھا تھا، اور اس مقام پر وہ چشمہ تھا حدیبیہ نام کا، یا حدیبیہ نام کا درخت تھا، تو اسی لیے اس کا نام غزوہ حدیبیہ رکھا گیا۔ مکہ کی حدود حرم سے باہر، مکہ سے قریب واقع ہے۔ یہ تحسین العزیز الحمید میں ایک واقعہ اس کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جو درخت تھا مقام حدیبیہ پر، تو وہاں لوگ جاتے تھے اور بطور تبرک نماز پڑھتے تھے، یعنی اس کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو کٹوا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ درخت آئندہ دین سے انحراف اور بدعت کا پیش خیمہ یا سبب نہ بن جائے۔ بہرحال یہ ہو گئی وجہ تسمیہ اور آغاز سفر اور تعداد شرکا۔ یہ آپ نے جب خواب میں دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے مدینہ اور قریبی آبادیوں میں اعلان کر دیا۔ آپ نے مدینہ میں عبداللہ بن ام مکتوم یا نمیلہ لیثی کو اپنا نائب بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر میں جاتے تھے تو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا دیا کرتے تھے۔ یکم ذوالقعدہ سن 6 ہجری کو روانہ ہوئے
ام سلمہ کو ہمراہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی سفر کرتے تھے، غزوہ کا سفر ہو یا کوئی سفر ہو، تو کسی بیوی کو ساتھ ضرور لیتے تھے۔ ام سلمہ کو ہمراہ لیا۔ آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ تھے۔ آپ نے میان کے اندر تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار نہیں لیا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کو قلادہ پہنایا، یعنی جو قربانی کے جانور ہے اس کو قلادہ پہنایا، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرہ کا احرام باندھا۔ یہ سورۃ الفتح میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں نے اسی لیے طلبہ سے کہا ہے کہ طلبہ کو چاہیے کہ سورۃ الفتح کو باقاعدہ پڑھ لے ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ اصل میں یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، یہ صلح حدیبیہ مستقبل میں یہ اسلام کی فتح مبین کا سبب بنا تھا۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، یہ دیکھیے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے نبی، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، تمہیں سیدھی راہ دکھائے۔ اس پوری سورہ میں، چھوٹی سی سورہ ہے تو طلبہ کو چاہیے کہ پوری سورۃ الفتح ترجمہ تفسیر کے ساتھ دیکھ لے، اس لیے کہ ششماہی امتحان تو ہو چکا ہے، سالانہ امتحان میں ہم سورۃ الفتح کی بعض آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر ضرور پوچھیں گے۔ یہ غزوہ حدیبیہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو اس غزوہ کا نتیجہ صلح کی شکل میں سامنے آیا، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جسے قرآن میں فتح مبین کہا گیا ہے۔ اسی پس منظر میں سورۃ الفتح کا نزول ہوا ہے۔ آئیے میں ذکر کرتا ہوں کہ اس کی بڑی تفصیل امام بخاری نے دی ہے اس میں۔ تو اس میں کیسے صلح ہوئی تھی اور صلح کی دفعات کیا تھیں، اور ان دفعات میں بظاہر مسلمانوں کی شکست تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کی دفعات میں مسلمانوں کے لیے فتح مبین مقدر کر رکھی تھی۔ دیکھیے، میں خلاصے کے طور پر صلح حدیبیہ کی 4 دفعات کا ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیے، نمبر 1، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال مسلمان عمرہ کے لیے آئیں گے، مکے میں عمرہ کے لیے آئیں گے، 3 روز ٹھہریں گے، تلواریں میان میں ہوں گی، کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ تھی۔ دیکھیے، یہ پہلا موقع تھا کہ مکہ کے کفار و مشرکین نے مسلمانوں کی مستقل حیثیت تسلیم کی۔ اب تک تو مسلمانوں کو تسلیم نہیں کر رہے تھے وہ لوگ، لیکن صلح حدیبیہ کا مطلب یہ ہوا، آدمی صلح اسی سے کرتا ہے جس کی مستقل حیثیت مان لی جائے۔ تو دوسری دفعہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، لوگ معمون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے اور جو قریش کے ساتھ معاہدہ کرے درست ہوگا۔ جو قبیلہ جس کے معاہدے میں شامل ہوگا وہ اس کا جز سمجھا جائے گا، اگر کوئی اس پر زیادتی کرے گا تو اس فریق پر زیادتی سمجھی جائے گی۔ یعنی اس مدت کے دوران جیسے قریش کے لوگ کسی قبیلے سے معاہدہ کر لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر لیں، تو جن لوگوں سے معاہدہ ہوگا وہ اس قوم کا جز مانے جائیں گے۔ لہٰذا اگر اس پر کوئی شخص حملہ آور ہوگا تو یہ معاہد فریق کو حق پہنچتا ہوگا، حق پہنچے گا کہ وہ اس کی حمایت کرے، اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی بلا اجازت مدینہ جائے اسے واپس کرنا ہوگا، اور جو مدینہ سے بھاگ کر مکہ جائے اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کی اہم دفعات تھی۔ یہ جو خاص طور پہ آخری دفعہ ہے کہ قریش کا جو آدمی بلا اجازت مدینہ جائے اسے واپس کرنا ہوگا، اور جو مدینہ سے بھاگ کر مکہ جائے
اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اس دفعہ کو دیکھ کر کے بہت ہی انقباض محسوس کیا کہ ہم لوگ دب کر کے صلح کر رہے ہیں، لیکن غور کیجئے کہ قریش کے جو آدمی بلا اجازت مدینہ جائے اسے واپس کرنا ہوگا۔ آپ نے واپس کر دیا تھا اپنی صلح کے مطابق، لیکن یہ لوگ درد سر بن گئے تھے کفار و مشرکین کے لیے، اور ایک بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی تھی ساحل سمندر پر جو کفار و مشرکین کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ بالآخر کفار و مشرکین ہی نے اس دفعہ کو ختم کروا دی، اور رہی یہ بات کہ جو مدینہ سے بھاگ کر مکہ جائے اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو مدینہ سے بھاگ کر مکہ جائے گا اگر واقعی مسلمان ہوگا تو کیوں بھاگ کر کے جائے گا؟ اگر منافق ہوگا یا مرتد ہوگا تو اس کو واپس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کے بارے میں یہ کچھ بعض تفصیلات تھیں۔ انشاءاللہ بقیہ درس کل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔